السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مضمون لے کر آیا ہوں، ایک فقیر اور ایک شہزادی کا، کہ شہزادی نے شہزادے کا نکاح کا پیغام ٹھکرا دیا اور فقیر کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو مضمون پسند ہے، مضمون اس طرح کے سننا پسند ہے اور واقعات سننا پسند ہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور واقعہ اور مضمون اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ تو چلو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ ایک شہزادی تھی، بہت خوبصورت، محل میں رہتی تھی۔ تو کسی شہزادے نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو شہزادی نے فوراً اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور اپنی نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، پورے ملک میں گھومو اور جہاں پر فقیر، مفلس اور نیک ہو، ایسے بندے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ تو نوکرانی جاتی ہے اور فقیر اور مفلس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک فقیر اور مفلس آدمی مل جاتا ہے جو ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ آپ کو شہزادی نے بلایا ہے، آپ کے پاس بلاوا بھیجا ہے شہزادی نے۔ تو فقیر چلا، اپنے پاس صرف ایک کمبل ہی تھا، کمبل کو اٹھایا اور اس نوکرانی کے ساتھ چل پڑا، شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی کے پاس پہنچنے کے بعد شہزادی نے فوراً یہی کہا، شہزادی نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو فقیر نے کہا کہ اگر آپ یہی چاہتی ہو تو مجھے بھی منظور ہے۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا اور شہزادی نے کہا اس فقیر کو، چلو پھر ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ تو فقیر نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ ملک ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک کمبل ہے۔ تو چلو، فقیر نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ شہزادی نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک کونے میں پڑے رہیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وہ شہزادی پورا دن روزہ رکھتی اور پھر شام کو افطار کرتی۔ تو فقیر اپنے کام کے لیے جاتا اور کچھ پیسے وغیرہ کھانے پینے کے لیے جمع ہوتا تو اپنی بیوی کے لیے لے آتا تاکہ وہ افطار کر سکے۔ 3-4 دن ایسا ہوتا رہا کہ وہ کام پر جاتا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی تو اپنی بیوی کے لیے لے آتا تاکہ وہ افطار کر سکے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام پر جاتا ہے لیکن اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ لے آوے اور اپنی بیوی کو افطار کرواوے۔ لیکن وہ اس حالت میں بھی اپنے گھر واپس اس طرح خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جانا بھی نامناسب سمجھتا تھا کہ میری بیوی روزے سے ہے، وہ افطار کیسے کرے گی۔ تو اسی جگہ وضو کرتا ہے اور مصلی پکڑتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ پھر آسمان سے ایک موتی گرتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ اور جب اس کی بیوی یعنی شہزادی جب اس موتی کو دیکھتی ہے تو فوراً سوال کرتی ہے کہ آپ اتنے فقیر ہیں، ہم اتنے فقیر ہیں، یہ آپ کے پاس اتنا قیمتی موتی کہاں سے آیا؟ یہ تو میرے ابو جان کے یہاں بھی نہیں تھا۔ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے دعا کی، پھر آسمان سے گرا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اس موتی کو پکڑو اور جس جگہ پر آپ نے دعا کی تھی اسی جگہ پر واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ، اگر اس موتی میں دنیا میں ہمیں روزی کے طور پر اس موتی کو ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں برکت عطا فرما، اور اگر آخرت کے طور پر عطا کیا ہے تو اس کو واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو واپس لے لیا۔ جب گھر پر آیا تو اس نے اپنی بیوی یعنی شہزادی سے کہا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس فقیر نے کہا
اے میرے اللہ تو کتنا کریم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی پریشانی پیش آوے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا مضمون اسی پر ختم ہوتا ہے، پھر ملتے ہیں اگلے مضمون کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔